ہم نے پچھلے یہ انتخابات سے قبل سروے کیا تھا شیخ صاحب, کوئی 73% لوگوں نے یہ کہا کہ جی ہم شیخ رشید صاحب کو ووٹ ڈالیں گے. شاید 100% بھی مجھے دے سکتے, لیکن خدا مجھ سے راضی ہے, اس نے میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی رضا تھی اور میری اس میں بہتری تھی. کیونکہ 40 دن چلے کے بعد میں جن کے پاس میں تھا, اللہ ان کو اجر دے, وہ بہت اچھے لوگ تھے. 40 دن جس کے پاس میں رہا وہ بڑے اچھے افسر تھے, انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کی, کوئی میرے ساتھ بد کلامی نہیں کی, لیکن ایک جگہ پھینک دیا 40 دن کے لیے. ٹھیک ہے. فلمیں بھی لگتی تھی رات اچھا کو, وہ پروجیکٹرز کی, جس سے میرا ذہنی مسئلہ اتنا سٹرونگ نہیں رہا. صحیح. اور وہ ٹارچر تھا خاص قسم کا؟ نہیں, مجھے ٹارچر نہیں ہوا, لیکن جب میں آنکھوں پہ تکیہ رکھ کے سوتا تھا, دوائی کا چھپا کے میں لے گیا ہوا تھا, نیند کی گولیاں بھی کھاتا ہوں اس 40 دن میں. 40 دن مکمل بند رکھا, روشنی اندھیرے میں, یا ایک ہی کمرے میں؟ ایک ہی کمرے تھا اس میں. اچھا. اور کوئی تو سونے کا کیسے تھا؟ وہ سونے کا تھا؟ نہیں, سونے کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, میٹرس لگایا. میٹرس تھا, تکیہ تھا, قرآن تھا, مصلی تھا, اور باقی دنیا کوئی مجھے پتہ نہیں میں کہاں تھا. اچھا شیخ صاحب, آپ یہ بتائیے کہ اس سے پہلے آپ کو علم تھا کہ یہ ہو سکتا ہے, حالات اس طرف چلے گئے؟ میرے ساری زندگی فوج سے بڑے اچھے تعلقات رہے. میں نے جنرل اختر عبد الرحمان جو DGI تھے اس وقت, اور وہ لال ویلی مہینے میں ایک دفعہ آ کے گپ شپ مارا کرتے تھے. اور بلکہ میں آپ کو یہاں پہ کاٹنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ, میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جب حالات کسی کے خراب ہوتے تھے ان کے ساتھ, تو شیخ رشید صاحب ہوتے تھے, پہلے نوابزادہ نصر اللہ صاحب جمہوریت کو اکٹھا کرتے تھے, اس معاملے میں شیخ صاحب کو کہا جاتا تھا. سر میں تو ایسا سمجھ لیں کہ کبھی آرمی چیف کے ساتھ اپوائنٹمنٹ سے نہیں ملا تھا. اچھا. جب میرا جی چاہا تو میں نے گیٹ سے کہا کہ شیخ رشید آیا. اچھا. اتنے میرے تعلقات تھے, اور پھر اتنے برے تعلقات ہوئے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کہاں, مجھے نہیں پتا تھا. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ مجھے, لیکن یہ میں کہتا ہوں میں نے مرنا ہے کہ جو آفیسر تھے وہ اچھے لوگ تھے, کسی نے بدتمیزی نہیں کی میرے ساتھ. ابھی یہ جو تعلقات آپ کے اس وقت کٹائی میں ہے, کیونکہ یہ سب ہو گیا تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کے تعلقات اچھے نہیں رہے, ابھی بھی اسی طرح؟ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں, کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ مجھے الیکشن میں پتا تھا کہ میں جیل میں ہوں گا الیکشن میں. صحیح. یہ چھوٹے سے بندے نے کسی نے مجھے کہا, پہلے ہی پتا لگ گیا, پہلے پتا لگ گیا تھا کہ الیکشن میں آپ جیل میں ہوں گے, ویسے کیوں پیسے ضائع. اچھا. ہاں جی. سو میں الیکشن, جس دن الیکشن ختم ہوئے اگلے دن میری ضمانت ہو گئی, اور مجھے پتا تھا کہ اگلے دن میری ضمانت ہو جانی ہے. ہاں جی. یہ مجھے پتا تھا کہ الیکشن میں جیل میں ہوں گا, اور جس دن الیکشن ختم ہوں گے میری ضمانت ہو جائے گی. آپ کو انٹرویو دینے کے لیے فورس کیا گیا تھا؟ آف کورس. میں 4 منٹ میں آ سکتا تھا اگر میں عمران خان اور بشرا بیگم اور 190 جو بھی ہے اور یہ سائفر اس پہ بات کرتا جو ان کے بیان تیار تھے. صحیح ہے. اگر میں ان بیانوں پہ دستخط کرتا, ان کی ویڈیو پہ بیان دیتا, تو میں بھی, میرے اوپر جو شاتی ہیں, میں کسی کے خلاف الزام نہیں لگانا چاہتا, لیکن آپ شاتی دیکھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ سارے وہ لوگ ہیں جو جیلوں سے رہا ہوئے. بالکل ایسے, اس بنیاد پر کہ انہوں نے ہمارے خلاف شہادتیں دی. اگر میں 4 سیکنڈ کے لیے بھی دستخط کر دیتا عمران خان کے خلاف, اس کی بیگم کے بارے میں جو انہوں نے ایک پورا دیباچہ تیار کیا ہوا تھا, اور تو مجھے 40 دن نہ کاٹنے پڑتے. انہیں پتا میری صحت خراب ہو گئی کافی زیادہ, میرا 40 کلو وزن کم ہو گیا. اچھا. کووڈ میں بھی ہوا تھا, اور یہاں پہ کووڈ بھی 2 دفعہ ہوا مجھے, اور پھر وہ سمجھے کہ یہ بندہ کہیں متھے ہی نہ لگ جائے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے, میں نے وہ نہیں پڑھا. جو انہوں نے مجھے دیا میں نے نہیں پڑھا. شیخ صاحب آپ نے نہیں پڑھا, لیکن آپ باہر بھی آ گئے, اور ابھی تک آپ اپنی زندگی جی رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں میں اپنی موت کو دعوت دوں؟ کبھی بھی نہیں. میں اپنی زندگی اس لیے جی رہا ہوں کہ میرے انٹرویو سے وہ خوش نہیں ہیں. اچھا. وہ جو ہوا ہے اس میں وہ فیل ہے انٹرویو. انہوں نے کہا کہ اچھا. ویسے شیخ صاحب داد دینی پڑے گی آپ کو, آپ کی سیاست کو, بڑا ٹرک کیا آپ نے. جی ہاں, وہ انٹرویو پاس نہیں ہوا اوپر. اچھا. انہوں نے کہا بندہ ہاتھ کر گیا. سو وہ انٹرویو پاس نہیں ہوا, تو میں نے اسی میں بہتری سمجھی
کہ عمر کے ایک حصے میں عمران خان یا اس کی بیگم یا کسی کے بارے میں کوئی مروں تو کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے غلط بات کی تھی. صحیح ہے. سو اس لیے میں کنارہ کشی پہ آ گیا ہوں. کوئی انٹرویو نہیں دیتا, کوئی بیان, کوئی ٹویٹ, کوئی کچھ نہیں کرتا. ویری کائنڈ آف یو, آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اچھا شیخ صاحب, ادھر رابطہ نہیں ہے تو عمران خان سے بھی نہیں ہے؟ نہیں, مجھے کسی نے پی ٹی آئی سے تو میرا کوئی, میں تو ہوں نہیں اس میں. بالکل, آپ کی تو اپنی جماعت ہے, لیکن صرف عمران خان کے ساتھ میری دوستی ہے. اور گئے ملنے کے لیے جیل میں نے پتہ نہیں کیسے جاتے ہیں, لیکن میرے اس کے ساتھ تعلقات میں کوئی کمی نہیں ہے. اس کے بعد کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہو کسی ریفرنس سے, کوئی بندے نے مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے فلاں جلسے ولسے میں جانا ہے, میں نے کہا نہیں, میں نے. اچھا, ابھی میں 45 دن انتظار کروں گا. میرے نزدیک ابھی سخت کلاؤڈی ہے, کسی کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے. شیخ صاحب, آخری ریپڈ فائر ہمارا ایک راؤنڈ ہے, تو اس میں سگریٹ یا سگار, وہ تو ڈیفینیٹلی آپ یہی کہیں گے کہ سگار. سگریٹ. کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں؟ ابھی میں نے شروع کی ہے کافی. کوئی ساری زندگی میں نے چائے پی ہے, کوئی 15 دن سے میں کافی پی رہا ہوں. اچھا, نیاری یا سری پائے؟ سری پائے روزانہ بلا ناغا. اچھا شیخ صاحب, ٹویٹر یا فیس بک؟ یہ دونوں چیزوں کا میں اتنا. لیکن شیخ صاحب بڑے پرانے سیاستدان ہیں اور ٹویٹر پہ آپ سب سے زیادہ مقبول ہیں, سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں, ایسے کیسے؟ یہ لڑکا کرتا ہے علی. اچھا, مجھے نہیں آتا کچھ. نہیں, بڑا اچھا ویسے مینج کر رہی ہے, کیونکہ آپ کی کوئی سٹیٹمنٹ ہو یا کوئی فوراً آپ کو. ابھی مجھے کہہ رہا تھا 8.7 ملین پر کیا ہوتا ہے ٹک ٹاک, وہ چلی گئی ہے جی, تو کل تک وہ 10 ملین پہ چلی جائے گی. میں کہ یار مجھے نہ سنایا کریے کتنے ملین پہ چلی گئی ہے اور اتنے ملین پہ. میں وہ سیاسی ورکر ہوں جو ساری رات اخبار جنگ کے دفتر کے نیچے یا نوائے وقت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا کہ میری خبر لگ جائے ایک سنگل کالمی. اور کون سا نیوز ایڈیٹر ہے, یہ نہ ہو کہ میں صبح اخبار دیکھتا تھا کہ میری 1-2 لائنیں لگی ہوتی تھی, اگر بیک پیج پہ لگی ہوتی تھی میرا بڑا خوشگوار دن گزرتا تھا. تو میڈیا والے ٹائم لیتے ہیں, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. میں ٹائم بدل گیا, میں پیسے لے کے ابھی ایک سے میں نے معاہدہ کیا 1 کروڑ اور 20 لاکھ روپے پہ. پھر عمران خان نے مجھے کہا یار چھوڑ, کیا کرنے ہیں. کس چیز کا معاہدہ شیخ صاحب؟ ٹیلی ویژن بطور ایز این اینکر 1 کروڑ 20 لاکھ. یہ مکان بھی انہوں نے لے کے دیا. تو یہ ابھی چل رہا ہے معاہدہ یا ختم ہو گیا؟ نہیں, میں نے کیا نہیں پھر پروگرام. اچھا, کرائے پہ, اب کرایہ میں خود دیتا ہوں. اچھا, تو وہ شیخ صاحب ایسے کون سے ٹیلی چھوڑے پڑے, کیا فائدہ. پیچھے بھی اس وقت مجھے بڑی پش تھی لوگوں کی. اور ابھی میں نے ایک کتاب یہ بیچی ہے کہ لال حویلی سے اقوام متحدہ تک 2 کروڑ روپے میں بیچی ہے. اگر اب یہ میں لکھوں تو یہ میرے پاس 7-8 کروڑ روپے کی آفر ہے. اچھا, ان دونوں میں سے کون سی کتاب آپ کے دل کے زیادہ قریب ہے, فرزند پاکستان یا لال حویلی سے اقوام متحدہ؟ ایک میں نے بہت اچھی کتاب لکھتی تھی ڈھلتے سائے, وہ بکی نہیں, خریدی نہیں لوگوں نے. اچھا, اس کتاب کا زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ ہی بھی نہیں ہے. ہاں جی, تو وہ جیسی چھپی ویسی نہ چھپی. میں نے یونیورسٹی میں سر آپ کی کتاب پڑھی تھی, کالج لائف اور یونیورسٹی لائف. ڈھلتے سائے مجھے زیادہ پسند تھی. اس وقت آمد تھی مجھے, میں ینگ تھا, انقلابی تھا, اور زیادہ تر میں انقلاب کی باتیں اس میں صحیح مارو مر جاؤ والی باتیں تھیں. یہ نہیں تھی کہ ٹھیک ہے 90 کے زاویے سے لیٹے رہنا. اچھا شیخ صاحب, یہ مریم نواز اور بلاول بھٹو دونوں میں سے اگر آپ کو چوز کرنا ہو؟ میرا خیال ہے دونوں سیاستدان نہیں ہیں, لیکن ایک بیٹی ہے اس لیے کہنا کچھ نہیں چاہتا. اور میں نے ایوب خان کے خلاف جب نکلا 6 نومبر کو, تو اس نے مجھے طلب کیا کمشنر کے تحت. جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا ٹیک ہم بیک. اچھا, مجھے دروازے سے ہی, یہیں رہتا تھا, دروازے سے ہی نکال دیا کمشنر نے, مجھے باہر لے آیا. دس از شیخ رشید. سو میں کافی جی جب شور مچایا تھا کہ کون ہے شیخ رشید, بلاؤ. نہیں, میں نے تو اس کا جلسہ پلٹ دیا تھا چیلنج کے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے جی. میں نے اکیلے جو ہے اسے کہا کہ تو یہاں جلسہ نہیں کر سکو گے. ہی واز پریزیڈنٹ اینڈ ہی واز پرائم منسٹر. ایک چاقو کے ساتھ میں نے رسے کاٹ کے اور سٹیج پہ پہنچ گیا, اس نے فائر اوپن کر دیا, اور اس فائر میں بچ گیا. لیکن پھر میری, اس زمانے میں لوگ تھانوں میں مارتے نہیں تھے,
کوئی لوگ گھروں سے کھانا منگوانے کی اجازت ہوتی تھی.